بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکول سپیریئر بحری کیمپس لاہور سے، یہ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے سبق نمبر 13 کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کے مشقی سوال نمبر 1 یعنی کہ سوالوں کے مختصر جواب دیں اس کو حل کریں گے، اور ساتھ میں ہم لوگ گرامر میں جو ہے لاحقے جو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چھٹے ہفتے کی ڈائری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھوڑا تعارف دیتی ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز امیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے 717 سے 720 تک سلطنت کے امور احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر بن الخطاب سے جا ملتا ہے۔ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور سلطنت اسلام کے اصولوں پر مبنی تھا۔ ان کے دور میں ظلمت کا خاتمہ ہوا، لوگوں میں شعور بیدار ہوا، حق گوئی اور مساوی سلوک کی درینہ مثالیں قائم ہوئیں، امیر اور غریب کا فرق مٹ گیا، مسلمانوں اور غیر مسلموں سے یکساں سلوک کیا جانے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں گزری اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھے۔ اب ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر و شر کا مطلب ہے اچھائی اور برائی، متعدد کا مطلب ہے بہت سی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی۔ عبرت کا مطلب ہے نصیحت، غفلت سے نکلنا اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر کا مطلب ہے نیک کام، اچھے کام۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے دوروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ جہالت کا مطلب ہے بے علمی، ناواقفیت۔ گمراہی کا مطلب ہے بے دینی، بے راہی۔ خود غرضی کا مطلب ہے مطلب پرستی۔ ہوس پرستی کا مطلب ہے لالچ یا طمع۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ نمائندہ کا مطلب ہے قائم مقام یا ترجمان۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ یکے بعد دیگرے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے بعد۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ کا مطلب ہوتا ہے لاگو کرنا، کسی چیز کو رواج دینا۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بد امنی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ انتشار کا مطلب ہے گھبراہٹ یا پریشانی، بد امنی کا مطلب ہے گڑبڑ یا انتشار، اندوناک کا مطلب ہے دکھ سے بھرا ہوا، غمناک۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا ہے، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں ظاہری طور پر
تو بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کا وعدہ لینا، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا۔ صیغہ راز میں رکھنے کا مطلب ہے راز میں رکھنا، پوشیدہ رکھنا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام درج تھا۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے مرنے سے پہلے کی جانے والی بات یا نصیحت۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ ملوکیت کا مطلب ہے بادشاہت۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرمانبرداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا عمرہ کی طرح فارغ الابالی کی زندگی گزارتے تھے۔ فارغ الابالی کا مطلب ہے بے فکری۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، جو لباس آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی۔ ترک کرنا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ نادر کا مطلب ہے قیمتی، نایاب۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے، حاکم کا مطلب ہے حکومت کرنے والا، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومتی خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھیں، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کی خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا۔ فلاح و بہبود کا مطلب ہے بھلائی، بہتری، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ سرکاری خراجات کو کم کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ممانعت کر دی۔ جزیہ کا مطلب ہے اسلامی حکومت میں غیر مسلم پر سالانہ جو محصول یعنی کہ ٹیکس جو ان سے لیا جاتا تھا۔ چلن کا مطلب ہے عادت یا دستور، ممانعت کا مطلب ہے منع کرنا۔
بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امتیاز کا مطلب ہے فرق۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کی غرض سے آپ آیا کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتے تھے۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ اس لیے وہ تمام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ کمر بستہ کا مطلب ہے تیار ہو جانا، مستعد ہو جانا۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ اب ہم اس سبق کے سوال جواب جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، شر کی مثالیں کس کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ جواب ہے اس کا، شر کی مثالیں اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ سوال نمبر 2 ہے جی، خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا، خلفائے راشدین کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ جواب، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عمدہ انداز حکمرانی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ جواب، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا عمرہ کی طرح فارغ الابالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اگلا سوال ہے، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ جواب، احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ان کا پابند بناتا ہے۔ اب ہم لاحقے جو ہیں یہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لاحقے کی جو ہے تعریف بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے۔ لاحقہ کسی لفظ کے آخر میں جو علامت، حرف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا بامعنی لفظ بن جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے خواب کے آخر میں آور لگانے سے خواب آور، صحت کے آخر میں بخش لگانے سے صحت بخش، اور سرخ کے آخر میں پوش لگانے سے سرخ پوش بن جاتا ہے۔ اب ہم لوگ لاحقے جو ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لاحقہ ہے وہ ہے آرا، انجمن آرا، بزم آرا، جہاں آرا، حسن آرا، صف آرا۔ اگلا لاحقہ ہے آمیز، توہین آمیز، مصلحت آمیز، ہتک آمیز۔
اگلا لاحقہ ہے آور، اشک آور، خواب آور، قدم آور، نشہ آور۔ اگلا لاحقہ ہے افروز، ایمان افروز، جلوہ افروز، رونق افروز۔ افزا، روح افزا، صحت افزا، ہمت افزا۔ اگلا لاحقہ ہے اندیش، بد اندیش، خیر اندیش، عاقبت اندیش، مصلحت اندیش۔ اگلا لاحقہ ہے انگیز، حیرت انگیز، شر انگیز، ولولہ انگیز۔ انا، امیرانہ، دلیرانہ، روزانہ، شاہانہ، غریبانہ، علامانہ، فقیرانہ۔ انی، انسانی، برفانی، جسمانی، روحانی، نورانی۔ بار، اگلا لاحقہ ہے بار، اشک بار، شعلہ بار، گراں بار، مشک بار۔ اگلا لاحقہ ہے باز، جاں باز، دغا باز، راست باز، کبوتر باز، ہوا باز۔ اگلا لاحقہ ہے بخش، آرام بخش، راحت بخش، صحت بخش، فرحت بخش۔ اگلا لاحقہ ہے بر، پیغام بر، پیام بر، راہ بر، رہبر، نامہ بر۔ اگلا لاحقہ ہے بردار، حاشیہ بردار، عصا بردار، علم بردار، علم بردار، فرما بردار، ناز بردار۔ اگلا لاحقہ ہے بند، پابند، قلعہ بند، نظر بند، ازار بند۔ اگلا لاحقہ ہے بوس، زمین بوس، فلک بوس، قدم بوس۔ اگلا لاحقہ ہے پن، بانجھ پن، دیوانہ پن۔ اگلا لاحقہ ہے پوش، سبز پوش، سرخ پوش، سفید پوش، سیاہ پوش، کمبل پوش، میز پوش۔ اگلا لاحقہ ہے تر، بہتر، خوش تر، کم تر۔ اگلا لاحقہ ہے تراش، بت تراش، جیب تراش، قلم تراش، سنگ تراش، ناخن تراش۔ اگلا لاحقہ ہے جو، امن جو، جنگ جو، صلح جو، عیب جو۔ چہ، دیگچہ، صندوقچہ، کوچہ۔ چی، دیگچی، صندوقچی۔ اگلا لاحقہ ہے چین، خوشہ چین، عیب چین، گل چین، نقطہ چین۔ چینی، اگلا لاحقہ ہے خوشہ چینی، عیب چینی، گل چینی، نقطہ چینی۔ اگلا لاحقہ ہے خانہ، باورچی خانہ، بت خانہ، ڈاک خانہ، غریب خانہ، غسل خانہ، کتب خانہ۔ اگلا لاحقہ ہے خواں، ثنا خواں، غزل خواں، قصیدہ خواں، مرثیہ خواں، نعت خواں۔ اگلا لاحقہ ہے خواہ، بد خواہ، بہی خواہ، خاطر خواہ، خیر خواہ۔ اگلا لاحقہ ہے خور، آدم خور، حرام خور، رشوت خور، سبزی خور، گوشت خور۔ اور آخری لاحقہ ہے خیز، زرخیز، سحر خیز، شب خیز، صبح خیز، مردم خیز۔ ان تمام لاحقوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو یہ سبق نمبر 13 کے سوال جواب ہیں یہ بھی آپ لوگ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور جو اس سبق کی ریڈنگ ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔